علی بھائی آپ نے بتایا آپ کا کام اسی طریقے سے چل رہا ہے, دعوت کا کام سامنے چل رہا ہے. میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی کام ہے کیا. ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ہم دعوت اسلامی کے مرکز گئے, انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہمارے اندر شامل ہو جائیں, اعتکاف کے روزے رکھیں, مطلب ایک وہ اسلام کی دعوت دے رہے تھے. آپ کا بیسیکلی ایم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو جو اصلاح کر رہے ہیں, جو دعوت دے رہے ہیں, جو تبلیغ کر رہے ہیں, اس کا ایکچوئل مقصد کیا ہے؟ کیا آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو کیا آپ بنانا چاہ رہے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ دعوت اسلامی کو اسلام کی دعوت نہیں دے رہی ہے, وہ اپنے فرقہ بریلویہ کی دعوت دے رہی ہے, جو اس فرقے کی نارمز ہیں ان کی دعوت دے رہی ہے. یہ تو اپنے دماغ سے نکال لیں. آپ مجھے بتائیں, اگر دعوت اسلامی والے یہ کہتے ہیں نماز پڑھو, تو تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ بت کے آگے گر جاؤ. اور اہل حدیث جو ہیں وہ جا کے کسی آگ کے الاؤ کے سامنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ نماز تو سارے, اور پھر ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے. دعوت اسلامی والے امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. جو امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وہ آپ کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں, تو وہ اپنی نماز اور اپنے فرقے کی نماز کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی نماز کی. ہاں بالکل, ہاں. اب میں یہ اس سے آپ کو میرا فرق پتا چلے گا. آپ کا ہاں, ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تمام فرقے مسلمان ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, لیکن ان کے بڑوں نے قرآن و سنت کے ساتھ غداری کی ہے, قرآن و سنت کے ترجمے کیے ہیں, خود اس پہ عمل نہیں کیا. یہ دیکھو قرآن و سنت میں یہ لکھا ہے, تمہیں یہ بتا رہے ہیں. احمد بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں بخاری اور مسلم ہے. باپا جانی الیاس قادری صاحب ٹی وی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے. اور باپا جانی جو خود نماز پڑھ رہے ہیں وہ بخاری میں نہیں لکھی ہوئی, وہ اس کے بالکل خلاف ہے, بغیر رفع الجدین کے پڑھ رہے ہیں. ہم یہ بتا رہے ہیں یہ جن کتابوں کا نام لے کے عزتیں ویل کر رہے ہیں نا, اور چندے کھا رہے ہیں تم سے, ان کتابوں کے یہ غدار ہیں. تو اب آپ نے ان کو چھوڑ کے رسول اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. ان میں, اور میں بات مکمل کر رہا ہوں نا. ہاں بات مکمل. دیکھیں نا, آپ نے پی ایچ ڈی تھیسس چھیڑا تو مجھے پورا جواب تو دینے تھے نا. یہ لوگ اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں, اس کا ثبوت یہ کہتے ہیں ہماری مسجد میں آ جاؤ. میں نے تو کبھی نہیں کہا ہماری مسجد میں آ جاؤ, ہماری تو مسجد ہی کوئی نہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے. ہم نے کبھی کسی کا نمبر نہیں بتایا, ہم تو اپنی جیب سے کھلاتے ہیں. کوئی مدرسہ نہیں بنایا. یہ بتاتے ہیں کرونا کے دنوں میں الیاس قادری صاحب کے جی آلموسٹ 40,000 ملازمین ہیں, ان کی تنخواہیں ہم کہاں سے دیں؟ لوگوں نے زکوٰۃ بھی کم کر دی ہے, تو ہم نے ان کی تنخواہیں کہاں سے دینی ہے؟ یہ تو آپ سے آ کے یہ گلے شکوے کرتے ہیں. یہ جو آپ کو نمازیں پڑھا رہے ہیں نا پیچھے, وہ یہ کھاؤ پروگرام ہے کہ وہ آپ کو اکاؤنٹ شیئر کرواتے ہیں. میں تو اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں. اب قرآن کھول کے دیکھیں, قرآن میں ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کے بھیجا, اور میں اس تبلیغ کے بس تم سے کوئی معاوضہ وصول نہیں کرتا, میرا معاوضہ اللہ کے ذمہ ہے. آج بھی نبیوں کے پیٹرن پہ نبیوں کا صحیح ماننے والا وہ ہوگا جو اسی پیٹرن پہ دعوت دے گا. تو میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں جو آپ نے پوچھا کیا کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے ساتھ جڑو, اللہ کے ساتھ جڑو, کتابوں کے ساتھ جڑو, فرقوں کے ساتھ نہ جڑو. لیکن یہ فرقے مسلمان ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, چندے ان کو دو, لیکن ان کی اصلاح کی کوشش کرو. ان کی شناخت تو بتا دیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں, مطلب جس طرح آپ بتا رہے ہیں آپ گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے جی ان کی شناخت اس طرح کی ہو جو ان کی, وہ شناخت قرآن میں آئی ہے, ہوا سماکم المسلمین, وہ مسلم ہے, وہ کہتے ہیں ہم کسی فرقے سے, مسلمان ہونا ان کی شناخت.